السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 545 سے پڑھیں گے اور نئی صورت پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، سورہ زلزال، اور جون کی آج 7 تاریخ ہے 2026۔ جولائی صاحبہ جون ختم ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں آغاز کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ الزلزال مدنی ہے، سورت کا نام زلزال ہے اور نزول کے اعتبار سے مدنی کہلاتی ہے۔ وہی 8 آیات، اور اس کی صرف چھوٹی چھوٹی 8 آیات ہیں۔ اصل میں تھا سمانی پڑھنا ہے نا، تو سمانی آیات اس کے 8 آیات ہیں اور آیت ان کی جمع ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ اتفاق کریں گے۔ تو ترجمہ اس طرح ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، قرآن مجید میں اذا اور اذن یا اذ جب کبھی آتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ جب وہ مسئلہ ہوگا یا مسئلہ ہوا تھا، اس موقع کی مناسبت سے آپ ذہنشین فرما لیں کہ جب یہ ایسے ہوگا۔ اذا جب، زلزلت یہ تھا زلزلت جب ہلا دی جائے گی، الارض زمین پر جب زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، زلزالها اس زمین کو ہلا دیا جانا اور اس کے اندر زلزلے کا نظام جاری کیا جانا، وہ تصور آپ ذہنشین فرمائیں، یعنی وہ تصور آپ کے سامنے اور ذہن میں ہو۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال پھینکے گی زمین اپنے سارے بوجھ، جو زمین کے اندر دفن کیا گیا ہے، جو دفینے خزینے جو لوگوں نے دنیا کے اندر مال دان کر کے زمین کی سپرد کر دیا، وہ سارا کو زمین نکال کے باہر پھینک دے۔ جب ایسے ہوگا، وقال الانسان ما لها، تو حضرت انسان سب کہیں گے کیا ہو گیا زمین کو؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بیان کرے گی اپنی ساری خبریں کہ میرے اوپر کیا ہوتا رہا، لوگ میرے اوپر کیا کرتے رہے۔ صرف ایک جملے نے ہلا کے رکھ دیا کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے ہوگا کہ زمین کو اس کا رب فرمان جاری کرے گا، وحی کرے گا، تو بتا تیری پشت پر میرے بندے کیا کچھ کرتے رہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ، صدر یصدر مانا ہوتا ہے صادر ہوں گے، میدان میں اشتاتن یعنی جدا جدا الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں، کیٹاگریوں کی شکل میں،
اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر کرنے والے جو گروپس ہیں اس کی وضاحت اس انشاءاللہ کر دیں لیوروا اعمالهم تاکہ وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال جی کتنے ہو ادھر ادھر آؤ کہ تمہیں بکھائیے کی کر رہے ہو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اور جس شخص نے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا اچھا تو یرہ وہ اس کو دیکھ لے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جس شخص نے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا ہوگا تو یرہ وہ اس کو دیکھ لے گا تو بتاؤ پھر اس دن کیا بنے گا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا یہ وہ موقع ہوگا کہ انبیاء کرام کہتے ہوں گے اللہم سلم نفسی اللہم سلم نفسی اے اللہ میری جان کو بچا لے اللہ میری جان کو محفوظ فرما لے تو اس وقت کامیاب وہ لوگ ہوں گے کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جو لوگ جہنم سے بچا لیے گئے دور کر دیے گئے جنت میں اللہ کی رحمت و شفقت سے داخل کر دیے گئے وہ لوگ کامیاب ہیں وہ لوگ پاس ہونے والے ہیں ویسے تو ناز تو لوگ بہت کرتے ہیں اور کریں گے بھی لیکن جب اللہ کی عدالت جمے گی اس وقت بڑے بڑے سینے پسینے چھوٹ جائیں حضرات ذرا غور فرمائیں جس دن میرا رب فرمائے گا زمین سے فرمان جاری کرے گا چلنی تو بتا تیرے اوپر کیا ہوتا رہا تو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ایک طرف فلم لگی ہوئی ہوگی تو لوگوں کو کہا جائے گا جی وہ اپنی ویڈیو دیکھنے آ ویڈیو بھی چل رہی ہے زمین بھی نعرے مان رہی ہے اور ہر بندے کو وہاں بولنے کا موقع بھی ملے گا تو کسی کا کوئی ترجمان نہیں ہوگا کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا ابے بھی دوڑے لگا کے بھاگ رہے ہیں مائیں بھی دوڑے لگا کے بھاگ رہی ہیں بیویاں بھی دوڑ کے چلی گئی ہیں بیٹے اور بھائی بھی دوڑ کے چلے گئے ہیں پرسان حال کوئی نہیں کسی کا ہوگا مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے آج ان کے بیٹے دماغ میں ایکسیڈنٹ میرے عزیز الرحمان صاحب تو فصلیں ٹوٹی ان کی تیمارداری کر کے بھی آئے ہیں باسط صاحب کی تو وہ فرمایا کرتے تھے کوئی نہیں ہوا روح بندہ جن نمانی لا اس اپنی جن کے اوپر ہی سارے معاملے کس نے کسی کا پرسان حال نہیں سارے دوڑ گئے تو اللہ میدان لگا دیں اور بھی بولو کیا کرنا یہ ایسا منظر ہے جس پر ایمان لانا بھی انتہائی ضروری ہے اور اس ایمانیات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا بھی انتہائی ضروری ہے میری دعا ہے کہ ہمارے یہ سامعین بڑے بڑے نورانی چہرے بڑے بزرگ تو سارا سال اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کا کلام سننے اور پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں یہ لمحات قریب آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تکمیل ہو رہی ہے اور یہ دنیا سن رہی ہے ہمارے بڑے دوسرے ملکوں میں رہنے والے دوست احباب پیار کرنے والے احباب اس میں مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جوان انڈیا کے اندر لوگ سننے والے جو ہیں 46% نوجوان ہیں 46-47% لوگ انڈیا سننے والے ہیں اس میں نوجوان بچے اور بچیاں ہیں یہ مشین ہمیں بتاتی ہے کہ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے اور کیا لوگ سن رہے ہیں اور پھر وہ کئی دفعہ وہ تفنن سے کہہ دیتے ہیں جو جملہ جو پنجابی کا بولتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا پنجابی میں کیا ہوا تو بہرحال یہ چھوٹی موٹی بات آ جاتی ہے تو دعا میری یہ ہے کہ اللہ سب کو اس میں فائدہ نصیب فرمائے دین و دنیا کے فائدے ہمیں اللہ نصیب فرمائے بات شروع کرتے ہیں جی قرآن مجید کے اندر سورہ حج ہے اس کے ابتدا میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یہاں یہ فرمایا ہے کہ قیامت کا جو زلزلہ آئے گا نا وہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا میرے دوست مظفر آباد میں رہتے ہیں اور میں خود مظفر آباد 2 سال رہا ہوں 80 اور 82 تک 2 سال میں نے وہاں پڑھا ہے
میرے وہ دوست کہتے ہیں کہ جب وہ زلزلہ آیا ہے نا 2050 میں، اس طرح معلوم ہو رہا تھا کہ اوپر جا رہا ہے، تو دوسرا کہ وہ سارا تو نیچے جا رہے ہیں، پھر دیکھا یہ کہ اوپر جا رہی ہے پھر وہ نیچے آ رہی ہے، یہ تو اگلے دن کی بات ہے۔ تو یہ قیامت کا زلزلہ ہے، اس کا اندازہ فرمایا قرآن نے فرمایا ہے کہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ لوگ آپ دیکھیں گے جس طرح لوگ نشے کی حالت میں پھر رہے ہیں، مدہوش ہوتے ہیں، کملے اور شدائی جس طرح ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے فرمایا نہیں وہ شدائی نہیں ہوں گے، نشئی نہیں ہوں گے، نشے کی حالت نہیں ہوگی، ولیکن عذاب اللہ ہے، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اتنی شدت کی وہ ماحولیات قیامت جس کو بولا جا سکتا ہے کہ وہ یہ ہوگا اور یہ ہونا ہے۔ اتنے جھٹکے لگیں گے، نہ کوئی پہاڑ نظر آئے گا، نہ زمین میں کوئی ٹیلا نظر آئے گا، نہ آپ کو کوئی جس کو نشیبی علاقے اور وادیاں نظر آئیں گے۔ اتنے جھٹکے لگیں گے، اتنے جھٹکے لگیں گے، اللہ کو رگڑے دے گی، ہر سے باہر نکال کے ہر سے بنا ایک ہی بنا دیا گیا اور یہ برحق ہے، اور اس پر ایمان لانا ایمانیت نہیں صاحب بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ یہ ایسے ہونا ہے اور اللہ نے ایسے کر کے دکھانا ہے۔ پہاڑوں کو فرمایا میں اس طرح فرمان جاری کروں گا جس کا دھن کی روئی ہوتی ہے، رنگین روئی ہوتی ہے، اور اس کو روئی بنا کر اڑا کے ہم پہاڑوں کا وجود ہی ختم کر دیں گے، سمندروں کو جلا کے ان کی ہیبت کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کے الفاظ ہم پڑھ کر آئے ہیں، تو ادھر آگ لگی ہوئی ہے، ادھر سامان فلکر آسمان پھٹ رہا ہے، ستارے گر رہے ہیں، زمین کے اندر جھٹکے لگ رہے ہیں، یہ افراتفری کا عالم جو ہے یہ نقشہ ذہن میں رکھیں، اور یہ برحق ہے اور ایسے ہونا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب ہلا دی جائے گی زمین، اس کو ہلا دیا جانا، زلزلہ بپا کر دیا جائے گا زمین پر، زلزلہ بپا کر دیا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے سارے بوجھ۔ کیا معنی ہے؟ کسی کو مارا، قتل کیا، لاش کے ٹکڑے کیے، پھر زمین کے اندر دفن کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، آج تو حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ حقیقی پتر، حافظ قرآن پتر ابے کو قتل کرتا ہے، قتل کر کے پھر اس کا جنازہ پڑھاتا ہے، جنازہ پڑھ کے پھر تحقیق کے ساتھ شامل ہوتا ہے کہ میں پتہ کروں میرے ابے کو کس نے مارا ہے۔ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ رونے والا حقیقی پتر تھا، جس ابے نے پال کے، جوان کر کے، قرآن پڑھا کے، حافظ بنا کے دنیا میں اپنی آخرت کے لیے خوبصورت انجام حاصل کرنے کے لیے نتیجہ وہ پتر یہ کر رہا۔ اور پیغمبر نے فرمایا تھا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد اگر بنے گی، وہ کیا بنے گی؟ صدقہ جاریہ اپنی اولاد، اپنے والدین کے لیے۔ تو جو اولادیں اپنی ماں کو قتل کر دیں، اپنے ابے کو قتل کر دیں، چھوٹے بچوں کو، اللہ اکبر، قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب یہ قیامت ہوگا، عدالت جمے گی، عدالت لگے گی، تو اللہ کی وہ بندیاں جن کو مؤنث سمجھ کر، خواتین سمجھ کر، مؤنث سمجھ کر، جن کے والدین نے یا ابے نے یا ماں نے دونوں نے مل کر زندہ دفن کیا ہوگا، ان کو بلا کے اللہ فرمائیں گے میری بندیے بتا تجھے زندہ دفن کیوں کیا گیا تھا؟ تو وہ اللہ کی بندی کہے گی کہ اللہ میرا یہ قصور ہے، تو نے مجھے مذکر نہیں بنایا تھا۔ تو پھر وہ کیا بنے گا؟ حضرت دہیہ کلبی صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے جب وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، دور جاہلیت کا وہ دور تھا، کہتے ہیں مجھے آج بھی اپنی بیٹی کی آوازیں کانوں میں گونج رہی ہیں، یا ابتا، یا ابتا، یا ابتا، اس طرح معصوم بچے بچی کہتے میرے ابو، میرا پاپا، میری
تو آوازیں آ رہی تھیں میری کان میں ٹکرا رہی تھی کہ میں مٹی ڈال کے اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ آ گیا دربار نبوت میں، عرض کرنے اللہ کے رسول میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا میری اس زندہ ترگون بچی سے کہ میری بندی بتا تجھے کیوں زندہ دفن کیا گیا تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے، میں کیا کروں؟ تو سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا کہ اصل معاملہ یہ ہے، بطور جاہلیت کی بات تھی، اب آپ نے ایمان قبول کر لیا اور ایمانیات قبول کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیا، تو میرا رب اس ایمان لانے کی بنیاد پر بطور جاہلیت کے سارے اعمال شر جو تھے، اعمال سو جو تھے، ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ فارغ کر کے وہ کار خیر کے اعمال کے اندر کنورٹ کر دیں۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کو ان برائیوں کو حسنات میں تبدیل کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ تبدیل کر رہے ہیں۔ اب پھر انقلاب کتنا آیا، دہیہ کلبی صحابی کتنا بدلے، ہمارے دوست، آپ کے بھی دوست پروفیسر حافظ عبدالرشید اظہر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنا جانو گے اتنا مانو گے، جتنا مانو گے اتنا بدلو گے، جتنا بدلو گے اتنا ہی انقلاب آئے گا۔ تو گزارش یہ ہے وہ اتنا جانا اتنا مانا۔ اب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے حکم سے تو دہیہ کلبی صحابی کی شکل میں آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے جناب شیخ، صحیح بخاری میں ہے کہ جبرائیل تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہی لے کر آئے تو دہیہ قلبی صحابی کی شکل میں آئے، اور ماں جی عائشہ صدیقہ پہچان نہیں سکی یہ دہیہ ہی ہے جبرائیل امین ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ چلو دونوں باتیں کر رہے ہیں، پاک پیغمبر دہیہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، باتیں ختم ہو گئی، جبرائیل صاحب اپنے وہ ساری شکل و صورت بدل کے اللہ کے پاس چلی گئے، تو رسول پاک اندر آ گئے۔ تو ماں جی نے پوچھا آپ کے ساتھ وہ ساتھی دہیہ تھا وہ کہاں گیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ، وہ عائشہ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، فقیہ ہے، ذکیہ ہے، لیکن عالم الغیب نہیں۔ عائشہ تجھے نہیں پتا چلا وہ جبرائیل امین تھے، دہیہ قلبی صحابی کی شکل میں اللہ نے بھیجا تھا۔ اتنا انقلاب آیا زندگی میں، کہیں وہ دور تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر رہے، اب انقلاب آیا کہ جبرائیل امین سید الملائکہ ان کی شکل و صورت بنا کے وہی لے کر آ رہا۔ یہی وہ بات ہے، جتنا جانو گے اتنا مانو گے، جتنا مانو گے اتنا بدلتے چلے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی پاک کتاب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے یقیناً ہم کو اپنے ذریعہ نجات بنا دے، اس کو اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو زمین صحبہ اپنے بہت سارے باہر نکال دی، اس کے اندر دفینے بھی شامل ہیں، اس کے اندر گیسیں بھی شامل ہیں، اس کے اندر جو دھاتیں ہیں بڑی بڑی قیمتی، اور اس کے اندر سونے چاندی بھی شامل ہے۔ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا، پتہ چلا فیس بک پہ سعودی عربیہ طائف کے علاقوں میں بڑے بڑے سونوں کے انبار نظر آ گئے۔ اللہ سونا بھی وہ بھی اپنے پروگرام میں کدی تیل کٹ دیتا، کدی گیس کٹ دیتی، کدی سونا کٹ دیتا، تے ساڈے جدوں ادوں ساڈے طرح ہی نکلتے ہیں، اتنے سونے نکلتے ہیں، ساڈا طرح نکلتا ہے۔ ہاں ہوں گیس بتا دینی، اچھا جی ہوں تو دم گھٹ کرنا ہے، ہوں تو موٹر چلا کے دینی ہے، اور جڑے موٹر چلا کے بیڑا گرک کیتا ہے وہ سارے رومبے پھرتے ہیں جی بجلی بند کر جاتی، بجلی بند ہوگی، بجلی نہیں بند ہوگی، آج بند ہوگی۔ یہ دعا کریں اللہ ہماری آخرت وقال الانسان ما لها، تو انسان سے مراد خاص انسان نہیں، ساری انسانیت کہے گی مانا یہ زمین کو کیا ہوگا، یہ زمین کیا کر رہی ہے، یہ تو کوئی راز اس نے چھپا رکھا ہی نہیں ہے۔ یومئذ تحدث اخبارا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، فلاں مولوی صاحب یہ کیا تھا، فلاں حاجی صاحب نے یہ کیا تھا،
فلاں قاری صاحب نے یہ کیا تھا، فلاں کنٹوٹے صاحب نے یہ کیا تھا، فلاں وزیر صاحب نے یہ کیا تھا، مدنی نے یہ کیا تھا، مکی نے یہ کیا تھا، رانوں نے یہ کیا تھا، تمانوں نے یہ کیا تھا، تو لازل کے آگے چلتے جائیں۔ زمین بیان کرے گی، اور لکھا ہوا قرآن مجید میں، کیوں ایسے کرے گی؟ بے ان ربک اوحی لہا، تیرے رب نے وحی کی ہوگی، کیا نہیں پتا تیرے اوپر کیا ہوتا رہا، وہ بھی بتائے کہ میرے اوپر یہ ہوتا رہا، لوگ یہ کرتے رہے، لوگ یہ کرتے رہے، ہائے ہائے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پاس کیس آیا تھا، میرے پاس کیس آیا، بیٹا ماں کے ساتھ 3 سال زنا کرتا رہا، میرے پاس کیس آیا تھا 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک باپ نے، ہمارے شہر کی بات ہے، اپنی باری باری 3 بیٹیوں کو، میں آگے بیان نہیں کر سکتا، حوث کا نشانہ ہی نہیں بنایا، اس کو بیوی بھی بنایا، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ، بھائی اپنی باجی کے ساتھ، تو زمین نہ بتائے گی، زمین بتائے گی اللہ اس نے یہ کیا تھا، میں گواہی دیتی ہوں اس نے یہ کیا تھا، زمین شہادت دے گی، میں گواہی دیتی ہوں میری دھرتی کے اوپر بچی کے ساتھ عصمت ڈوبی، اس کو پھر مارا گیا، قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے، زمین شہادت دے گی۔ اللہ اکبر، کیوں ایسے کرے گی؟ بیان ربک اوحی لہا، اللہ نے وحی کی ہوگی، اللہ نے فرمان جاری کیا ہوگا، چل نہیں بتا کیا ہوتا رہا ہے، جب زمین پھر سارا کچھ بتائے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ پھر آئیں گے ٹولیوں کے ٹولے، جتھوں کے جتھے مختلف، یہ نیکی والے آ گئے، یہ برائی والے آ گئے، یہ قتل والے آ گئے، یہ بدکاریوں والے آ گئے، یہ لوٹنے والے آ گئے، یہ دودھ میں پانی ڈالنے والے آ گئے، وہ کیمیکل کا دودھ بنانے والے آ گئے، سارے آ گئے، آؤ بھائی ادھر۔ اللہ اکبر، کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، کہا جائے وہ کبھی کم ٹھیک بھی کیا تھا، تیرا ماپ بھی غلط، تیرا تول بھی غلط، تیرا بول بھی غلط، تیرا کردار بھی غلط، تیری سوچ بھی غلط، تیری نیت بھی غلط، نہ ماں کے ساتھ، نہ باپ کے ساتھ، نہ بیوی کے ساتھ، نہ بیٹوں کے ساتھ، نہ بیٹیوں کے ساتھ، نہ مریدوں کے ساتھ، نہ پیروں کے ساتھ، نہ ملک کے ساتھ، اور تو بتا تو شے کیا ہے، پھر اس کے دکھائے جائیں گے عمل، تو وہ اعمال، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر خیر کیا تو وہ بھی اس کے سامنے پیش کیا، جلو جی یہ تمہارا عمل محفوظ ہے اور ہم نے اس کو پہاڑ بنا دیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ برا عمل جو ہے ذرے کے وزن کے برابر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ بھی دیکھ لے گا۔ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے، دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے جس نے ذرے کو تولنے کا وہ میزان ترازو بنا رہا ہے، یہ صرف کمال میرے رب کا ہے، فرمایا تم تو ذرہ پکڑ نہیں سکتے، ہم ذرے کو پکڑ کر تول کے اس کی مروڑی سنگی مروڑ کے بتائیں گے مارے ادھر تیرا وزن کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ اپنے گھر میں ہیں، اور ان کے جو خامد صاحب ہیں رحمت عالم پیغمبر ہیں، دماد ہیں صدیق اکبر کے، سن رہے ہو؟ ذرا محبت کے ساتھ غور کرو، خامد صاحب گھر نہیں ہے، وہ دماد ہیں صدیق اکبر کے اور رحمت عالم پیغمبر ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو آ گیا سائل گھر، سائل جب گھر آیا تو ماں جی کے گھر میں صرف انگور کا ایک دانہ تھا، ایک دانہ جب انگور کا دیا سائل کو تو سائل پریشان، وہ کہتا ہے گھرانہ کتنا بڑا ہے، صدقہ کتنا چھوٹا ہے۔ جب اس نے تعجباً اظہار کیا تو ماں جی وہ ذکیہ فقیہ طاہرہ طیبہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رفیقہ رسول، انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، ماں جی نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو ظاہر وہ سائل بھی تو صحابی تھا، سائل بھی تو اسی دور کا ہی تھا، وہ سمجھ گیا کہ ایک جو دانہ انگور کا ہے اگرچہ اتنا سارا اس کا حجم ہو تو اس کے اندر ذرے کتنے بنیں گے، تو میرے رب نے فرما دیا ہم ذروں کو پہاڑ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، درویشہ تیری کیا ضرورت ہے؟ اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا تمہاری ایک ایک نیکی ہم اتنا پالیں گے جس طرح گھوڑے کے بچے کو تم پالتے ہو، اور پال پال کے جوان کر کے پہاڑ بنا کے ہم تمہاری خدمت میں خود پیش کرنے کہا جائے گا میں ہوں ارحم الراحمین، ارحم الراحمین کی طرف تو آ۔ میرے بہت بڑے پیارے جناب ڈاکٹر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں، میرا ان کے ساتھ قرابت داری بھی ہے، پیار بھی بڑا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ پہلی بار ہم قرآن پڑھ رہے تھے ان پلروں سے لے کر ان پلروں تک لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں لوگ بڑے بڑے خوبصورت آئے، بڑے بڑے پیار کے ساتھ دنیا کے اندر لوگ آئے، بڑے بڑے اچھے لوگ کام کر گئے، تو میری دعا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو، محبت کرنے والے لوگوں کو، قرآن کے ساتھ عقیدت رکھنے والے لوگوں کو پوری جزائے خیر عطا فرما دے، اور ان جزاؤں کی بنیاد پر رب العالمین کرم فرما دے اور ان کو اپنا بنا کر جنت فردوس میں جگہ نصیب فرما دے۔ تمام احباب کو ہم یہی مبارکباد دیتے ہیں، آپ لوگ قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کو سننے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو تعاون ہے آپ کا اس کا بھی شکریہ ہے، آپ کو جو اللہ علم نصیب فرما رہے ہیں اس کا بھی شکریہ ہے، اور آپ کے تعاون کا جو آپ تشریف لاتے ہیں اس مجلس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کا بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس برکت سے، اس سارے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ قرآن مجید تکمیل کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس ہفتے میں جو کل ایک سب رہتا ہے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، پھر نیا دور شروع ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین، اس کا ہلا دیا جانا یعنی اس کا زلزال اور اس کا زلزلہ اور اس کے جو جھٹکے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال پھینکے گی زمین اپنے تمام قسم کے بوجھ جو اس کے اندر دفن ہوئے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا حضرت انسان کیا ہو گیا زمین کو، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن وہ بیان کرے گی زمین اپنی خبریں کہ میرے اوپر کیا ہوتا رہا ہے، خبریں بیان کرے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور تیرا رب جو ہے اس کی وحی فرمائے گا۔ محمد کریم کو علیہ السلام بتایا جا رہا ہے جناب تیرا رب وحی کرے گا تو زمین ساری خبریں سنائے گی۔ یومئذ یصدر الناس، جس دن لوگ صادر ہوں گے، نکلیں گے، کٹ ہوگا، ان کو پیشیاں ہوں گی، اشتاتا یعنی جدا جدا، الگ الگ، گروپس اور گروپنگ، سورہ زمر کا حوالہ، لیوروا اعمال، تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں، ان کی کارکردگی، ان کی جانچ کھڑال ان کو سامنے کروائی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی خیر عمل کیا ہوگا اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے ذرے کے برابر شر کیا ہوگا۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا، کئی دفعہ بندے کہا کرتے کہ مجھے بات یاد آئی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے بھی مجھے بات کی کئی دفعہ، اور بھی کئی دفعہ ساتھیوں نے، یار ساڈی بخشش پتہ نہیں کیویں ہو سکتی، اسی تے بندے بھی چنگے نہیں، کام بھی ساڈے چنگے نہیں، تے ماحول بھی ساڈا چنگا نہیں، تے سب کس طرح ہمیں معافی مل جائے گی؟ ان لوگوں کے لیے میرے رب نے ایک الگ پیغام جاری کیا ہوا، ان اپنے بندوں کے لیے اپنے پاک پیغمبر کی زبانی ایک الگ پروگرام، ایک میسج جاری کروایا ہوا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ
اے میرے پاک پیغمبر میری ان بندوں کو یہ میری خبر دے دو کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ بڑے ظلم زیادتیاں کی ان سے کہو وہ میں بڑا غفور رحیم ہوں، میرے پاس آ کے تو دیکھو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ سو بندوں کے قتل کرنے والوں کو رب نے فرمان جاری کر دیا، زمین بہت لمبی ہو جا اور تو چھوٹی ہو جا اور میرے کو معافی نامت دینا ہے، ہم نے تجھے ماپنا ہے تو جب میری مرضی میں نے اسی طرح کا تیرے سے نتیجہ لینا ہے۔ اگر ادھر فرمان جاری ہوگا تو ادھر بھی فرمان جاری ہوگا۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کہ وہی میں کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری حالت بھی رحم فرمائے۔ اللہ فرما دے یا اللہ چلو ہے تو مریڑے ہی نہیں، چنگے بھی نہیں، عمل بھی انہیں اچھے نہیں، کہ یا اللہ تیرے پاک پیغمبر کے امتی تو ہیں تو چل سچ دفاع کر بنا سے معاف کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے اور اس زمرے میں ہمارا شمار ہو۔